دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ حدیث میں نے شروع میں آپ کو سنائی ہے، بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ۔ اسلام کا آغاز کب ہوا ہے تو وہ بہت اجنبی سا تھا، نامانوس، لوگ سمجھتے نہیں تھے یہ کیا نئی باتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اسلام کے غلبے کا دور آ گیا، جب غالب ہو جائے تو سبھی دوست بن جاتے ہیں، جو بھی طاقتور ہے اس کو سبھی دوست ہیں، لہذا بہت سب لوگ جو ہے اس کا علم دے کر کھڑے ہو گئے۔ لیکن ان قریب اسلام غریب ہو جائے گا، پھر اجنبی ہو جائے گا۔ تو جو لوگ اسلام کی اجنبیت میں اس کا ساتھ دیں اور خود بھی اجنبی ہو جائیں، ان کے لیے مبارکباد ہے، تہنیت ہے کہ وہ زمانے کا ساتھ نہ دیں، اسلام کا ساتھ دیں۔ چاہے کہا جائے کہ یہ بڑے فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ بڑے کٹ ملا ہیں، یہ بڑے دقیانوسی ہیں، یہ بڑے تنگ نظر ہیں، یہ بڑے رجت پسند ہیں، جو چاہے کہیں، لیکن جو اسلام کے ساتھ چمٹے رہیں گے ان کے لیے فطوبیٰ للغرباء۔ اب اس کا تاریخی تجزیہ کیا ہے؟ دیکھیے، اسلام پر اجنبیت کا پہلا پردہ یا پہلا سایہ تو پڑ گیا خلافت راشدہ کے فوراً بعد۔ حکومت و ریاست کے میدان میں امرہم شورا بینہم کے بعد ختم ہوئی اور ملوکیت، شہنشاہیت کا آغاز ہو گیا۔ اب اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا۔ بنو امیہ، بنو عباس، پھر اس کے بعد جو بادشاہتیں بنی، مغلوں کی حکومت، صفیوں کی حکومت، ترکوں کی حکومت ہے، یہ تھی۔ یہ وہاں پر وہ خلافت کی بنیادی بات یہ نہیں تھی کہ چنو اپنے میں سے بہترین کو اور پھر اس کا حوالے کرو۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جو اہل ہو ان کے ذمہ داریاں جو ہیں ان کے ذمہ لگا، اس کو ختم کر دیا۔ اب جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ بنی امیہ کی طاقت زیادہ ہے، عصبیت شدید ہے، لہذا وہ آئے، انہوں نے حکومت قائم کر لی۔ تو یہ پہلا دور تھا اجنبیت کا، پہلا پردہ پڑا اسلام پر۔ دوسرا پردہ کچھ عرصے کے بعد جب ملوکیت نے خوب پنجے گاڑ لیے، مضبوطی ہو گئی اور ملوکیت شہنشاہیت میں تبدیل ہو گئی، یہ دور بنو عباس ہے۔ اس میں معیشت کے میدان میں بھی آ گیا معاملہ۔ ایک طرف جاگیرداری جو ملوکیت کی بنیاد ہوتی ہے، ہر جگہ مشرق و مغرب میں شہنشاہیت اور بادشاہیت میں آپ کو جاگیرداری ملے گی۔ جاگیردار ہوتے 30,000 منصبدار، 20,000 منصبدار، ان پر حکومت قائم ہوتی اور ان کے لیے ضروری ہے مزارعت۔ آپ نے بہت بڑی جاگیر دے دی ہے، لیکن کیا وہ شخص خود کاشت کر لے گا؟ وہ تو کسی کو بٹائی پر کاشت کے لیے دے گا نا۔ یہ زمین کا سود ہے جو سب سے پہلے اسلام میں داخل، جس کو حرام مطلق قرار دیتے ہیں امام ابو حنیفہ بھی رحمۃ اللہ علیہ، جو اصحاب الرائے کے سر خیل ہیں، امام ہیں، اور امام مالک بھی رحمۃ اللہ علیہ جو اصحاب الحدیث کے سر خیل ہیں اور سب سے بڑے ان کے نمایاں ہیں۔ لیکن یہ شام، اور پھر بیع معجل، بیع مرابحہ کے عنوان سے نقد کے معاملے میں بھی جو ہے، کرنسی کے معاملے میں بھی وہ ایک سود کی ہلکی سی شکل داخل۔ یہ دوسرا دجالیت کا دور پوری دنیا میں بھی آیا، بینکنگ، انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم، اور کچھ اسلامی ممالک کے اندر بھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس راستے سے چور دروازوں سے داخل۔ اب تو اس کا ہے مسئلہ، وہ ہے معاشرت اور تہذیب پر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس تمام دور میں مسلمانوں کی تہذیب، ان کا طرز بود و باش، ان کی معاشرت اور ان کا عائلی نظام، ان کا خاندانی نظام، ان کے عائلی قوانین انٹیکٹ رہے۔ چاہے دور ملوکیت جو ہے بنو امیہ کا تھا، وہ دور ملوکیت بنو عباس کا تھا، اور چاہے اور دوسرے بادشاہوں کے دور تھے، اس میں جہاں ریاست اور سیاست کی سطح پر جو ہے وہ پردہ پڑ گیا، پھر معیشت کے معاملے میں بھی پردہ پڑ گیا، تہذیب وہی رہی، وہی تہذیب، وہی مشرق سے مغرب تک مسلمانوں کی معاشرت، عائلی قوانین، سب وہی رہے، جو کہ تو رہے۔ مسلم کلچر وجود میں آیا ہے، چنانچہ مسلم آرکیٹیکچر وجود میں آیا۔ یہ مورش آرکیٹیکچر جو ہے دنیا میں مشہور ہوا، اسپین کے اندر خاص طور پر مکان بنانے کا ایک خاص انداز، زنان خانہ علیحدہ ہے، مردانہ علیحدہ ہے، پہلے مردانہ ہے، پھر اس کے بعد ڈیوری آئے گی اور زنانہ جو ہے وہ حصہ شروع ہوگا۔ باہر سے جو آئے گا وہ یہاں بیٹھے گا، مردانے میں قیام کرے گا، زنان خانے کے اندر جو ہے
وہ تو صرف محرم جائیں گے اور کوئی نہیں جا سکتا. اس تہذیب کی بنیاد جو اسلامی تہذیب تھی اس پر اسی پر آرٹ مسلمانوں کا قائم ہوا. خطاطی دنیا میں بہت بڑا آرٹ بن گیا, بہت بڑا آرٹ. ہاتھ سے منہ قلم سے جو آرٹ پیدا کیا وہ خطاطی کی شکل میں آیا, یا عام بظاہر فطرت کی نقاشی. تو یہ ہے جو میری بات ہے وہ سمجھ لیجئے کہ تہذیب میں فرق نہیں آیا, آئلی نظام میں فرق نہیں آیا, معاشرتی اقدار میں فرق نہیں آیا, چاہے سیاسی اور معاشی اعتبار سے دجالیت جو ہے مختلف ادوار سے گزر کر آ گئی. اب ظاہر بات ہے کہ دجالیت کا آخری حملہ جو ہے وہ اس تہذیب پر ہے. چادر اور چار دیواری کا جو حصار ہے, قلعہ ہے, اس کو توڑو, منہدم کر دو. مخلوط معاشرت آئی, بے پردگی, عریانی, فحاشی اور مخلوط معاشرت جو ہے اس کو آپ کرو, فروغ دو, پھیلاؤ. آزاد شہوت رانی اس کو فروغ دو, جس کے نتیجے میں شادی کا مقدس جو ایک بندھن ہے اس کی حیثیت ختم ہو گئی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ویسٹ میں اب یہ شادی بیاہ جو ہے وہ تقریباً یعنی یوں سمجھیے کہ مفقود ہونے والی بات ہے. وی آر لیونگ ٹوگیدر, مرد اور عورت ساتھ ہم رہ رہے ہیں لیکن ہم شادی شدہ نہیں ہیں. وی آر ناٹ میریڈ. اولاد ہو رہی ہے. بش نے کئی دفعہ واز کہا ہے شادی کرو, شادی کرو, شادی کرو. کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہاں تو شادی بھی کرتا ہی. آئلی قوانین ایسے غیر فطری ہیں کہ کوئی مرد اس کو گوارا نہیں کرتا کہ وہ شادی کے بندھن میں بندھے اور قانونی طور پر اتنی زد میں آ جائے ان قوانین کے. یار لیونگ تو گیا, بات ہو گیا, علیحدہ ہو گیا, سیپریٹ ہو گیا, تو اس سے کوئی کسی کو قانونی ذمہ داری نہیں ہے مرد کی. خاندانی نظام کی بہتری یہ ہے جو آخری حملہ ہے دجال کا. اور یہ حملہ جیسا کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا میں کہہ چکا ہوں, دنیا کے بہت بڑے حصے میں تو پورے طور پر آ چکا ہے. ابھی عالم اسلام میں یہ اتنا فروغ نہیں پا سکا ہے. ابھی کچھ نہ کچھ خاندانی قدریں موجود ہیں, کچھ بزرگوں کا احترام ہے, شادی کا بندھن کی اس کی کوئی اہمیت ہے, اس کا ایک تقدس ہے, شرم و حیا کی کوئی قدر و قیمت ہے, عصمت و عفت کا کوئی تصور ہے, وہ بھی کوئی اعلیٰ قدر ہے. ستر اور حجاب کے کچھ نہ کچھ بہرحال اگرچہ بہت بڑے پیمانے پر وہ فتنہ ہمارے ہاں بھی آ رہا ہے لیکن ابھی کچھ نہ کچھ بقایا ہے. اور یہ سب عالمی سطح پر ہو رہا ہے. مسلمانوں کی تہذیب کی یہ جڑ اور بنیاد کاٹنے کے لیے ذرا یاد کیجئے, قاہرہ کانفرنس ہوئی سب سے پہلے عالمی سطح پر, ویمن لب, عورتوں کی آزادی کے لیے. پھر بیجنگ کانفرنس ہوئی, پھر بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی کے تحت. اور اس میں کیا سفارشات دی گئی یہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں. نمبر 1, ہومو سیکسولیٹی کو کوئی عیب نہ سمجھا جائے. یہ بھی انسان کا ایک طبعی تقاضا ہے. مرد مرد سے, عورت عورت سے شہوت رانی کرے. یہاں تک کہ مرد اور مرد کی شادی اور عورت کی شادی ہے. ایک مرد جو ہے وہ شوہر ہے, دوسرا مرد بیوی ہے. ایک عورت شوہر کے درجے میں ہے, دوسری عورت بیوی کے درجے میں. اسی طریقے سے یہ جو تم کہتے ہو عصمت فروش عورتوں کو پروسٹیٹیوٹس, یہ بڑا گندا لفظ استعمال کرتے ہیں. ان کو اس کو بھی اس کا احترام ہونا چاہیے. وہ بھی ایک پیشہ ہے, ایک محنت ہے. لہذا انہیں کہو سیکس ورکرز, محنت کش, جنس کی بنیاد پر محنت کرنے والیاں. آخر کوئی شخص مزدور کام کر رہا ہے, وہ اپنے جو مسل پاور ہے اسے استعمال کر رہا ہے اور پیسہ کما رہا ہے. ایک عورت نے اپنے جسم کے ایک اور حصے کو استعمال کیا ہے اور پیسے کما رہی ہے. تمہیں کیا اعتراض ہے؟ کیوں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے؟ پھر مرد اور عورت ہر اعتبار سے برابر شانہ بہ شانہ, وراثت میں برابر کا حصہ. یہ کیا ہے؟ عورت کا حصہ آدھا مرد سے. یہ کیا گواہی عورت کی آدھی مرد سے؟ کیا تو کی برابر. اور عورت اگر شادی کر کے تمہارے گھر میں آباد ہو جاتی ہے تو اگر وہ گھر کا کام کاج کرے گی تو اجرت لے گی اس پر, اس کو حق حاصل ہے. اور اسی طریقے سے اگر وہ پریگننسی کی مصیبت جھیلتی ہے اور چائلڈ برتھ کی تکلیف اس پر بھی اجرت طلب کر سکتی ہے شوہر سے. اور نمبر 3, اگر ہم بستری کے لیے مرد جو ہے اصرار کرے جبکہ عورت انکار کر رہی ہو
تو اس کو بھی ریپ کہا جائے گا، زنا بالجبر کہا جائے گا، میریٹل ریپ، یہ شادی کے اندر بھی ریپ کا تصور۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو آج عالمی سطح پر بے پردگی، فحاشی، یہ تو یوں سمجھیے کہ اب بڑی پیچھے رہ گئی باتیں جو میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں، یہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کی سفارشات